أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کہف میں بنیادی طور پر جو 3 باتیں آئیں، اصحاب کہف، ذوالقرنین، یاجوج ماجوج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے کہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، مدینہ میں علماء یہود نے 3 سوالات دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ یہ پوچھو، اگر تینوں کے بارے میں بتا دیں تو نبی ہیں، اگر ان تینوں کے بارے میں نہ بتا سکیں تو نبی نہیں ہیں۔ تو بتلایا، وہی تفصیلات اس میں آئیں تینوں کے بارے میں۔ لیکن جو قرآن کا مقصد ہے تو رسالت، قرآن بار بار اپنے مقصد کو بیان کرتا ہے، چنانچہ ان تمام تفصیلات کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، توحید اور رسالت کو بیان کیا، اور پھر انسان کی کیا ذمہ داری ہے نجات کے لیے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے اپنی آیتوں اور اپنی باتوں کی لامحدودیت کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، کمالات ہیں، صفات ہیں، اس کی کیا خوبی ہے، ان خوبیوں کو، ان باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور اس روشنائی سے اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے۔ لنفد البحر، تو سمندر سارا پانی ختم ہو جائے گا اور خرچ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی باتیں، کمالات اور اوصاف و صفات کو پورا نہیں لکھا جا سکتا۔ اچھا، ایک سمندر ختم ہو گیا، دوبارہ دوسرا سمندر اتنی ہی مقدار کوانٹٹی میں لے آیا جائے اور اس کو روشنی انک بنا دیا جائے، پھر اس سے لکھنا شروع کیا جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور کلمات اور صفات و کمالات کو نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کو ہم اس دور میں موٹے طور پر سمجھیں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو لوگ لکھتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر ایک دوا لکھ دیتا ہے، پرچی پہ ایک کاغذ پہ لکھ دیتا ہے، تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ دوا اور یہ لکھنے والا سب بس ایک پرچی کی تحریر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی کہ اس کے پیچھے بہت بڑا علم ہوتا ہے، علم کا ایک سمندر ہوتا ہے، اس سمندر کا ایک ذرہ، ایک قطرہ اس ڈاکٹر کو حاصل ہوتا ہے، اس قطرے کی بنیاد پر اس نے یہ چھوٹی سی پرچی پہ دوا لکھی ہے۔ ڈاکٹر کے پیچھے علم کا کتنا بڑا سمندر ہوتا ہے، موٹے طور پر سمجھیں انسان کا جو جسم ہے اس میں جو مختلف نظام کام کرتے ہیں، اس میں ایک نظام ہے نروس سسٹم، اعصاب کا سسٹم۔ عمر بیت جائے لیکن نروس سسٹم کو انسان نہیں پڑھ سکتا، اور جتنی چیزیں، جتنی کتابیں نروس سسٹم پہ لکھی گئیں، آپ جا کر کے نیورولوجسٹ، نیورو سرجن کے یہاں کتابوں کا ذخیرہ دیکھ لیجئے، اور جہاں یہ اختصاص کے شعبے قائم ہو جا کر کے دیکھ لیجئے کتنا بڑا نظام ہے، کتنی کتابیں، کتنی تحریریں موجود ہیں، صرف ایک سسٹم، نروس سسٹم پر۔ بیماری کو ڈائگنوز کرتا ہے انسان، ڈاکٹر وہ۔ پیتھولوجی پہ آ جائیے، پیتھولوجی کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں آپ بیکٹیریالوجی پہ آ جائیے، بیکٹیریالوجی پہ کتابیں پڑھنا شروع کیجئے، عمر ختم ہو جائے گی۔ جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان کتابوں کا آپ مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز بیکٹیریالوجی، جبکہ بیکٹیریا کے علاوہ اور بھی بیماریاں اور بھی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر بیکٹیریا کے بھی ہوتے ہیں،
اس میں وائرس آتا ہے. بیکٹیریا بڑی چیز ہوتی ہے، وائرس اور دکھنے والی چیز نہیں ہوتی. دیکھو کووڈ-19 کا آیا، کتنی قسمیں اس کی ہیں، کتنی تحقیقات ہو گئی، کتنی کتابیں لکھیں گی، کتنے مضامین لکھے گئے. لکلمات ربی، پروردگار کے کلمات. تو جو چیزیں لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اس میں انسانوں کی عمریں ختم ہو رہی ہیں، کروڑوں اربوں روپئے خرچ ہو رہے ہیں، پھر بھی پوری بات پوری طرح سے لکھی نہیں جا پا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں. اگر سمندر لے آؤ لکھنے کے لیے تو نہیں لکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور سب کمالات کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو ذکر کیا. جتنے بھی رہبر، پیشوا اور مقتدا آئے، ان کے اچھے کام ہوئے، لوگ ان سے متاثر ہوئے اور لوگ راہ راست پر آئے، عزت کی منزلوں پر پہنچے. انسان کی یہ فطری کمزوری ہے اور شیطان بھی اوپر لگا ہوا ہے کہ انسان کو اللہ سے ہٹا کر کے شیطان ان بڑے لوگوں سے لا کے جوڑ دیتا ہے. بڑے لوگوں کو معبود بنا دیتا ہے شیطان، اور انسان ان بڑے لوگوں کے احسانات، تعلیمات کو دیکھ کر کے انہی کو خدا بنا لیتا ہے. اسلام ان جڑوں کو کاٹتا ہے، بالکل راستہ بند کر دیتا ہے کہ کسی بھی طور پر انسان کا رشتہ اللہ سے نہ کٹنے پائے اور ان بڑی شخصیتوں کی طرف انسان خدا معبود کی حیثیت سے نہ دیکھے. جتنی آپ دیکھیے گمراہیاں پھیلی ہیں اور لوگ شرک میں مبتلا ہوئے، تمام کی جڑوں میں بنیادی طور پر یہی چیز کار فرما نظر آتی ہے کہ مصلحین جو اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے آئے، انہی مصلحین کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا. ود نصر جو سورہ نوح میں بیان آتا ہے، وہ سب ولی تھے، پھر بت بنایا گیا، پھر چڑھایا جانے لگا، پھر انہی کی پوجا چالو ہو گئی محبت میں، بزرگوں کے نام پر بنے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ایک اللہ کے پرستش کے لیے تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگے، حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے لگے. ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی شرک کے مظاہر ہم کو نظر آتے ہیں اور مشرکانہ مراکز نظر آتے ہیں، وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی زاویے سے ایک اللہ سے جوڑنے والے اشخاص تھے، شخصیتیں تھیں، لیکن ان کے پیغام کو چھوڑ کر کے لوگ انہی کو پوجنے لگے. مہاتما گوتم بدھ بہت بڑی ہستی اور بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے دیکھا کہ لوگ دھرم کے نام پر پبلک کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں اور ان کو کمائی، ترقی اور دوسرے موقعوں سے روکتے ہیں. تو انہوں نے دھرم کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا اور سب کو برابری اور انصاف کی تعلیم دی، نیائے کی تعلیم دی اور بہت ہی اس سلسلے میں انہوں نے کام کیا. اب جو کمزور لوگ تھے، جن کو انصاف ملا، انسانی سماج میں انسان بن کر کے جینے کا حق، ادھیکار ملا مہاتما گوتم بدھ کی وجہ سے، انہوں نے مہاتما گوتم بدھ کی تعلیم کو چھوڑ کر کے سیدھا مہاتما گوتم بدھ کو خدا بنا لیا. تو انسان کی فطری کمزوری ہے، شیطان بھی اس طرح سے لا کر کے انسان کو ایسے ڈگر پہ ڈال دیتا ہے کہ انسان کا رشتہ اللہ سے کٹ جائے اور یہ انسان ہی کی پوجا کرنے لگے. حضرت گرو نانک ہمارے ملک میں پیدا ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ دھرم کے نام پر کس طرح سے لوگوں کو پرتاڑت کیا جاتا ہے، شوشن کیا جاتا ہے، ان کی جیبوں پر ڈانکے ڈالے جا رہے ہیں اور نابرابری پر موجود ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے تعلیمات دی، انہوں نے توحید کی تعلیم دی، رسالت کی تعلیم دی، نماز کی تعلیم دی، زکوٰۃ کی تعلیم دی، ترغیب دی حضرت گرو نانک نے. تو ان کے ماننے والے کھڑے ہوئے، ان کی تعلیمات کو بھول کر کے حضرت گرو نانک کے مجسموں کو گھروں میں لا کے لگا لیا اور انہی کی پوجا کرنے لگے. انسان کے مزاج کو، شیطان کے ذہن و فکر مزاج کو، اس کی چالوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے اس صورت میں آخر میں بہت اہم حکم اور بہت اہم پیغام دیا ہے پوری نوع انسانی کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اور صرف بشر ہوں، انسان ہوں، تمہاری طرح. تمہارے دو ہاتھ پیر، ہمارے دو ہاتھ پیر، تمہاری آنکھیں ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، تمہارے پیر، ہمارے پیر، تمہاری فطری تقاضے، ہمارے اندر فطری تقاضے ہیں. یہ قرآن صاف صاف یہ کہتا ہے انما مطلب صرف اور صرف ہم انسان ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو اور آدم کو تمام مخلوقات میں فضیلت بخشی ہے. یہ جگہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تمام نقشوں، تمام سانچوں میں
سب سے بہتر سانچہ، بہتر نقشہ جو تھا، اس سانچے میں ہم نے انسان کو بنایا ہے. یعنی انسان ہونا تمام مخلوقات میں فضیلت کی چیز ہے اور عظمت اور بزرگی کی چیز ہے. انسان ہونا، کسی کو ہم انسان کہہ دیں تو اس میں اس کی توہین نہیں ہے بلکہ اس کی عظمت اور بزرگی ہے. قرآن کی 3 آیتیں ہم نے پیش کی، اس میں تو صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے. لیکن جب انگریزوں کے خلاف اس ملک میں جہاد چل رہا تھا تو مسلمانوں کو الجھانے کے لیے مسئلے مسائل میں بہت سے قسم کے شوشے چھوڑے گئے اور پھیلائے گئے. انہی شوشوں میں اور انہی نامناسب باتوں میں ایک بات یہ پھیلائی گئی کہ جو اللہ کے نبی کو بشر کہتے ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، جو نور کہتے ہیں وہ محب رسول ہیں. نور کی فضیلت پورے قرآن میں کہیں نہیں آئی. نور زیادہ بہتر ہے، اس کی کہیں بھی کوئی گواہی قرآن میں نہیں آئی. انسان کی فضیلت آئی. اب جو انسان نہ کہے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی صنعت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے اعلان کا انکار کرتا ہے. اللہ نے کہا سب سے اچھی مخلوق انسان ہے کائنات میں، اور کہو کہ ہم ان اچھے سے نکال کر کے دوسرے میں لا کر کے بیٹھا دیں گے، تو توہین ہے کہ نہیں ہے؟ جو نور کہتے ہیں حقیقت یہ ہے. شعوری غیر شعوری طور پر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور جو بشر کہتے ہیں وہ توہین نہیں کرتے، آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور آپ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اس نظام و سسٹم کو توڑ دیا جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو چھوڑ کر کے مصلحین، نبیوں، ولیوں کی پرستش کرنے لگتا ہے اور شرک کے خاردار جھاڑیوں میں اس کے توحید کے گنچے الجھ جاتے ہیں. اس کو روکا کہ یہ انسان ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی کو کہا گیا کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں تمہاری طرح سے. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ ظاہری طور پر، کہیں بھی کسی لفظ سے ظاہری کا معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ فتنہ کھڑا کرنے کے لیے امت میں ظاہری کا معنی کر دیا. یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ میری فضیلت کی چیز ہے، وحی آتی ہے. میں ہوں انسان لیکن میرے پاس وحی آتی ہے. معبود تو تمہارا ایک اللہ ہے، اس کی پوجا ہوگی، اس کی عبادت ہوگی. میرے یہ معجزے، میری یہ کرامتیں، میری یہ عظمت، میری یہ چیز فضیلتیں تم سن کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پوجا کرنے لگو. میں پوجا کے لائق نہیں ہوں، میری پوجا نہیں ہو سکتی ہے. پوجا صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوگی. اس آیت میں توحید کی تخم ریزی کی گئی اور شرک کی جڑ کو کاٹا گیا، جس راستے سے شیطان انسانوں کو شرک کے دلدل میں پھنساتا ہے. جو لوگ بشریت کا انکار کرتے ہیں، حقیقت یہ کہ انجانے میں وہ لوگ نبوت کی توہین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہتر مخلوق انسان ہے. بہترین نقشے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا. اس بہترین نقشے سے نکال کر کے غیر بہترین نقشے میں لے کے چلے جاؤ تو توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انسان نے توحید کو دیکھا، رسالت کو دیکھا، توحید کو قبول کیا، رسالت کو قبول کیا. اس کو کیا کرنا ہے؟ انسان کو کیا کرنا ہے؟ کیا پیغام؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو کوئی امید رکھتا ہو اپنے پروردگار سے ملنے کا، جس کو یقین ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہونے والا ہے، دنیا میں جو کچھ کریں گے اس کا ہم کو بدلہ ملے گا، اچھا کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کریں گے برا بدلہ ملے گا. جو امید رکھتا ہو، جس کو یقین ہو، کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ ضرور نیک کام کرے. ایک تو یقین ہو ملنے کا اللہ سے، دوسرا کام نیک کام کرے. اچھا نیک کام کرتا رہے، ساتھ میں دودھ پیتا رہے، ساتھ میں گندگی ملا دے اس میں، یہ نہیں چلے گا. پیورٹی ہونی چاہیے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، نیک کام کرتا رہے اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. بعبادتی، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. نیک کام کرے اور کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے. شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ تمام جرائم، تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو نہیں معاف فرمائیں گے. اس لیے نیک کام کرے. ایک تو ملنے کا یقین ہو، دوسرا نیک کام کرے، تیسرا شرک سے بچتا رہے. اب یہ جو آخر کی آیت ہے اس کا شان نزول سمجھ لیں، اور تھوڑی وضاحت بھی اس میں تھوڑی سی ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا. اس کے ساتھ اس کی خواہش تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے. اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی. ہمارے بہت سے لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور شان نبوت کی حفاظت کے لیے، ناموس نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بہت سے نوجوان تیار رہتے ہیں. بہت بڑی سعادت کی بات ہے.
لیکن اس میں پرچار بھی کرتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. وہ مجاہد ہے لیکن وہ چاہتا کہ لوگ ہم کو جانیں. تو اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی کہ تم دنیا کو جاننا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کے ساتھ تم نے یہ شرک کر لیا، اس کا ثواب تم کو نہیں ملے گا. دوسری حدیث ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا قصد اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں. آپ نے یہ سن کر سکوت فرمایا، یہاں تک کہ آیت نازل فرمائی کہ تم عبادت کرتے ہو، نیک کام کرتے ہو تو صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. دل میں اگر یہ ارادہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور ہم کو اچھا سمجھیں گے، تعریف کریں گے، تو یہ اس عبادت میں بندے کو شریک کرنا ہو گیا. اس طرح کی عبادتیں نہ کیا کریں، اس لیے آیت نازل ہوئی. حضرت جندب بن زہیر ایک صحابی ہیں، وہ نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے، صدقہ کرتے، پھر دیکھتے کہ لوگ ان اعمال سے ان کی تعریف و ثنا کر رہے ہیں تو اس سے ان کو خوشی ہوتی، اپنے اس عمل کو اور زیادہ کر دیتے. عبادت کرتے لوگ تھے، بہت نیک ہو گئے، جماعت میں چلے گئے، بہت تہجد پڑھنے لگے، تعریف کرنے لگے اور نماز میں اضافہ کر دیتے. تو آیت نازل کی دکھانے کے لیے تم نے اپنی عبادتوں میں اضافہ کیا ہے، اس طرح اللہ کی عبادتیں نہ کیا کرو. ان تمام روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک سے منع کیا گیا وہ ریا ہے، یعنی عبادتیں دکھاوے کے لیے ہوں گی تو وہ شرک ہوگی. اس میں ایک دوسری وضاحت کر لیں کہ کچھ ایسے مواقع ہوتے کہ انسان عبادتیں کرتا ہے تو اس میں روایتیں ہیں کہ لوگ دیکھ کے تعریف کریں گے تو اس پہ ثواب بھی ملتا ہے. دونوں قسم کے حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. ترمذی میں سے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات اپنے گھر کے اندر اپنی جائے نماز پر نماز میں مشغول ہوتا ہوں، اچانک کوئی آدمی آ جائے تو مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا، تو کیا یہ ریا ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، تمہیں اس وقت 2 اجر ملتے ہیں، ایک خفیہ عمل کا جو پہلے سے کر رہے تھے، دوسرا اعلانیہ عمل کا جو اس آدمی کے آجانے کے بعد ہوگا کہ اس نے دیکھا تو اس کے بھی شوق پیدا ہوگا، وہ بھی جا کر کے گھر پہ نماز پڑھنے لگے گا اور تم سے جڑ جائے گا. مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے جو کوئی نیک عمل کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے جو نیک عمل کرتا ہو، پھر لوگوں کو سنے کہ وہ اس عمل کی تعریف و مدح کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، کہ یہ تو مومن کے لیے نقد بشارت ہے کہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوا، اس نے اپنے بندوں کی زبان سے اس کی تعریف کرا دی، اللہ کے مقبول ہو گیا تو یہ اب دنیا میں اس کی لوگ تعریف کرنے لگے. پتہ چلا کہ عمل ایسا کریں کہ اگر کوئی دیکھ لے تو وہ دیکھ لینا برا نہیں ہے. اب 2 طرح کی حدیثیں ہو گئیں. تفسیر مظہری میں ان 2 قسم کے روایتوں میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے اس کی تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ پہلی روایت میں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی اس صورت میں ہے جب کہ انسان اپنے عمل سے اللہ کی رضا جوئی کے ساتھ مخلوق کو راضی کرنے یا شہرت حاصل کرنے کی نیت کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ دکھ رہا ہے عمل، لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں مقصد لوگوں کو دکھانا نہ، صرف اللہ کی رضا ہو، تو اس طرح کے عمل کر سکتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی ریاکاری کی. اب ریاکاری کے بارے میں جس کو شرک یہاں کہا گیا اس کو اور مزید وضاحت سن لیں. محبوب بن لبید فرماتے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دکھاوے کے لیے کام کرو، یعنی لوگ اصل مقصد دکھاوا ہی ہو. بحقی نے اس حدیث کو نقل کر کے اس میں زیادتی بھی نقل کی کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جزا عطا فرمائیں گے تو ریاکاروں سے فرما دیں گے تم اپنے عمل کی جزا لینے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، پھر دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے یا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرکا میں شریک ہونے سے غنی و بالا تر ہوں. جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اس روایت میں ہے کہ اس عمل سے بری ہوں، یعنی اس کو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا. مسلم شریف کی روایت. اس لیے ہم کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی تعظیم کس میں ہے، انسان ماننے میں، بشر ماننے میں، نور ماننے میں. نور کی فضیلت کہیں بھی کوئی نص نہیں موجود ہے، بشر کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور یہاں بشر ہونے کا اعلان کیا گیا، شرک کی جڑ کاٹی گئی ہے. اس کے بعد انسان کا کیا کام ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری کہ اللہ سے ملنے کا یقین ہو اور اس یقین
کی بنیاد پر نیک عمل کرتا رہے، اس نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ شریک کرنے کا ایک مطلب تو سیدھا بت پرستی ہے، اور شرک کے دوسرے اعمال ہیں، دوسرا ریا نمود ہے، کسی عمل میں ریا نمود نہ کریں۔ اب سورہ کہف کی مختصراً فضیلت سن لیں، چونکہ یہ آخری آیتیں سورہ کہف کا خلاصہ ختم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد رکھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ دجال کا دور چل رہا ہے۔ امام احمد، مسلم، نسائی نے حضرت ابو درداء سے ہی اس روایت میں الفاظ نقل کیے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد رکھیں وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لیے ایک نور ہوگا اس کے قدم سے لے کر سر تک، اور جس نے یہ سورت پوری پڑھی اس کے لیے نور ہوگا زمین سے آسمان تک۔ حضرت ابو سعید سے روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پوری پڑھ لی تو دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آخر رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھوں، مگر نیند غالب آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ کہف کی آخری آیتیں قل لو کان البحر مدادا سے آخر تک جو میں نے تلاوت کی سورت تک پڑھ لیا کرو، تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت بیدار کر دیں گے۔ مسند دارمی میں ہے کہ زید نے حضرت عبدہ سے بتلایا کہ آدمی سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ عبدہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیتیں تھیں، خلاصے کی تو باتیں ساری آ گئی ہیں۔